بصرہ شام کا ایک مشہور شہر تھا اور اس کے قریب ہی گاؤں میں ایک صومعہ تھا جسے آس پاس کے لوگ بہت مقدس اور متبرک سمجھتے تھے۔ اسی صومعہ میں بحیرہ نام کا ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ کو نصارہ میں خاص منزلت اور تقدس حاصل تھا۔ اس راہب کا احبار میں شمار ہوتا تھا۔ انجیل کے علاوہ توریت کے مضامین پر بھی اس کی نگاہ تھی اور صحف سماوی پڑھ پڑھ کر ظاہر ہونے والی روشنی اور آنے والی روح حق کا منظر تھا۔ صومعہ کے قریب ہی ابو طالب نے اپنے اونٹوں کے ساتھ قیام کیا۔ چچا اور بھتیجے دونوں درخت کے سائے میں زمین پر بیٹھے تھے۔ بحیرہ بھی پھرتا پھراتا ادھر آ نکلا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی ٹکٹکی بن گئی جیسے نظارہ کے ساتھ ساتھ حافظہ کے نقوش سے نظر آنے والی نشانیوں کی مطابقت کرتا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ بحیرہ اور قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک پیدا ہوئی، گویا حقیقت منتظر اسے نظر آ گئی۔ اپنی تمام تقدیس دین اور شرف رہبانیت کے باوجود عقیدت کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، توریت و انجیل پر میں نے برسوں غور و فکر کیا ہے۔ اس میں ہم نے جو نشانیاں پڑھی ہے کہ روح حق کا ظہور ہوگا، وہ نشانیاں تمام کی تمام اس نونہال میں پائی جاتی ہے۔ میں اس کی نبوت کی بعثت سے پہلے ہی تصدیق کرتا ہوں، نہ جانے اس وقت تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ عیسائی مورخین نے اپنی روایتی اسلام دشمنی کی بنا پر اس واقعے کو انتہائی مسخ کر کے پیش کیا ہے اور کذب اور غلط بیانیوں کا انبار لگایا ہے۔ مغربی اہل تاریخ کی اسی عصبیت اور بد اندیشی کی بدولت اسلام کے اصلی خد و خال یورپ والوں کے سامنے نہ آ سکے۔ انہوں نے اپنے مورخین کی کتابوں پر اعتماد کیا اور اس گندے تالاب سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بالکل جھوٹی اور بے سروپا باتیں مشہور ہو گئی اور اب تک یہ زہر مغرب کے رگوں میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ کئی مہینے کے بعد ابو طالب اپنے کمسن رفیق سفر کو لے کر مکہ واپس ہوئے۔ اتنے لمبے اور دشوار گزار سفر سے خیر و خوبی کے ساتھ واپسی پر عزیزوں اور دوستوں کو خوش ہونا ہی چاہیے تھا۔ ابو طالب کے کئی دن تو لوگوں سے ملنے ملانے اور حالات سفر بیان کرنے میں صرف ہو گئے۔ کوئی پوچھتا کہ شام کی سرحد شروع ہونے سے 2-3 منزل ادھر جو تالاب آتا ہے وہ اسی حالت میں ہے یا خشک ہو گیا؟ کسی نے دریافت کیا کہ ابو طالب، میرا اونٹ عریضہ کی وادی میں گم ہو گیا تھا، کہیں وہ آپ کو گھومتا پھرتا دکھائی تو نہیں دیا؟ کسی نے بیڑوں کی اون کا بھاؤ دریافت کیا تو کوئی شام کی منڈی کا حال چال پوچھنے لگا۔ کسی نے کہا، اب کی بار آپ شام جائے تو گلے کا ایک اونٹ میں آپ کے ساتھ کر دوں گا، آپ کی کوشش اور توجہ سے گلہ اچھے داموں پر بک جائے گا۔ ابو طالب بہت ہنسمکھ اور بردبار تھے، سب کی باتوں کا جواب دیتے اور ترش روئی کا اظہار نہ کرتے۔ ان کی جگہ کوئی اور تیز مزاج ہوتا تو خفا ہو جاتا۔ زمانے کے پلک جھپکاتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ وقت کی رفتار شاید بجلی سے زیادہ سریع السیر ہے۔ ادھر دن نکلا اور ادھر دوپہر ہو گئی اور پھر دیکھتے دیکھتے دوپہر ڈل کر شام کا دھندلکھا اپنے جلوہ میں لیلائی شب کو لیے ہوئے آن پہنچا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور اس کے بعد پھر وہی سفیدائی سحر اور روزمرہ کی طرح سورج کی تاک جھانک۔ راز ہستی کی یہاں کس کو خبر ہوتی ہے، زیست ایک سلسلہ شام و سحر ہوتی ہے۔ طلوع و غروب اور دھوپ چھاؤں کے اسی عالم میں آدمی بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کہنے کو وہ 1 مہینے کی مدت بھی بہت کچھ ہوتی ہے، مگر حقیقت میں قرن اور صدیاں بھی یوں ہی ہنگاموں کے گریز پاس سایہ میں بیت جاتی ہے۔ بہت کم آدمی وقت کی رفتار کو محسوس کرتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوتا، ماں باپ اپنے بچے کو بڑا ہوتا دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ زندگی کا ہر گزرنے والا لمحہ آدمی کو موت سے قریب تر کر دیتا ہے۔ یہی سانس جو سبب حیات ہے، زندگی کو موت کی طرف بڑھائے بھی لیے جاتا ہے۔ یہ سال گروہوں کے جشن ہائے مسرت اور خوشی کے جلسے اصل میں موت کے خیر مقدم کے جشن ہے۔ آدمی تمام کچھ ہوش و آگہی کے باوجود کیسے کیسے دھوکوں میں آ جاتا ہے۔ آدمی نشہ غفلت میں بلا دیتا ہے، ورنہ جو سانس ہے پیغام فنا دیتا ہے۔ بہرحال اسے زندگی کا ظہور کہیے یا موت کی نزدیکی، قانون فطرت انسانوں کو بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا بناتا ہی رہتا ہے۔ اسی کے سہارے نظام کائنات قائم ہے۔